چالو کریں. اس کو آپ کی زبان سے پڑھانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ جلدی مت کیجئے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو ہے دل جوئی کے لیے ان کے دل میں جو بات تھی کہ مخالفین ایسا کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے یہ بتایا کہ آپ اس کو قرآن کو یاد کرنے کی خاطر جلدی جلدی مت پڑھا کرو. پہلے آرام سے سن لو، جیسا سنایا جا رہا ہے ویسا آرام سے پڑھو. اور اس کا جو قرآن کا جمع کرنا ہے اور اس کو پھر آپ کی زبان سے پڑھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جب آپ تم اس کو سن لیا کرو تو جس طرح جو ہے پڑھا گیا ہے اس طرح تم پڑھو. پھر اس کے بعد کا جو جملہ آ رہا وہ خاص ہے. دیکھیے یہ سورہ قیامہ 75واں سورہ قرآن کا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ. اب یہ 19ویں آیت 16 17 18 میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہے آپ جلدی جلدی مت پڑھیے، اس کو جمع کرنا پھر اس کو پڑھانا، جس طرح پڑھایا جا رہا ہے ویسا پڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جمع کرے گا قرآن کو اور آپ کی زبان سے پڑھائے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں جو لفظ فرمایا ثم ان علینا بیانہ. اب یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا. تو اب بعض لوگ خالی صرف جو ہے ثم ان علینا بیانہ پھر اس کے جو ہے قرآن کی بیان کی ذمہ داری ہم پر اللہ نے کہہ دیا یہ بول کے چھوڑ دیتے. مگر اگر آپ آگے کی بات سے اس کو لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقع آگے ہونے والا تھا. اور بعض علماء نے جو ہے جو مخالفین ہیں انہوں نے اس کو بھی رسول اللہ سے جوڑ دیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے پھر اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے فرما رہے ہیں ثم ان علینا بیانہ. اور انصاف اگر آپ جو ہے حسدہ آیات جو قومی کتاب ہے اس کی پیج نمبر 49 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بیان کرنے کی ذمہ داری جو لی ہے وہ بندے کی ذات سے بیان کرنا لیا ہے فرماتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں آپ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو قرآن کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہے وہ تیری ذات ہے فرماتے ہیں، تجھ سے جو ہے یہ بیان ہوگا. مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا. اب یہاں پر ایک خاص بات آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بات کی اور جہاں جہاں قرآن میں ثم آیا، آپ علماؤں سے پوچھئے ثم کے معنی یہ آتے ہیں کہ پھر بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد، اس کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد، ایک کے بعد دیگر. اس کے معنی یہ نہیں کر رہے ہیں. تو جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ جلدی جلدی مت پڑھیے جو ہے اس کو یاد کرنے کی خاطر، بلکہ اس کے جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جیسا پڑھایا جا رہا آپ ویسا پڑھیے. پھر کا جو لفظ آ رہا اب اس کے معنی قرآن میں جہاں جہاں پھر آیا ہے ثم کے معنی یہ ہے پھر کافی عرصے کے بعد، یعنی کچھ عرصے کے بعد، یعنی اب کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ثم کا جب لفظ آ گیا تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ پھر اس کے جو بیان کی ذمہ داری ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد اس کے بیان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر ہے فرماتے ہیں. اب ایک اور خاص بات دیکھیے، بعض علماء نے یہ کہا کہ پھر اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے تو اللہ ہی بیان کرے گا، کوئی اور بیان نہیں کرے گا فرماتے ہیں. بعض لوگ یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ صرف اللہ بیان کرے گا. اب اس کے قرآن کی جو بیان ہے در حقیقت وہ صرف اللہ نے کہا ہے کہ بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ ہی بیان کرے گا، کوئی شخصیت بیان نہیں کرے گی. وہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں. مگر آپ دیکھیے اس کی جو ابتدائی آیات ہے ہم نے جو ابھی سنا 16 17 18 جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 17ویں آیت میں کہ اس کا جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. یہاں پر بھی ذمہ لیے مگر پڑھائے کس سے؟ رسول اللہ سے. تو اسی طرح بیان کی ذمہ داری بھی اللہ لیے تو بیان کیے مہدی موعود سے. اسی کا ثبوت اس میں آگے آپ کو آ گیا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ثم کہا ہے اور کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو جس طرح قرآن پڑھانے کی ذمہ داری، اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی اور محمد رسول اللہ سے پڑھایا، اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو اللہ نے مہدی موعود کے ذریعے اس کا بیان فرمایا. اب کمال کی بات آپ دیکھیے کہ اس میں ہم کو ایک خاص بات
ایسی نوٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس ہستی سے بھی جو یہ کام کرائے گا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امت میں سے کوئی بھی ہوں گے، یا پھر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا بیان کر دیا. تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے جو بیان تھا، جو حقیقی مراد تھا، وہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا. بس بسم اللہ، ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جو ہے مہدویت کے جتنے بھی دعوے دار آپ کو ملیں گے تو اپنی بات کو علمی رنگ دینے کے لیے اور تاکہ جن کا تعلق دین سے ہے، قرآن سے ہے، سنت سے ہے، وہ لوگ ان کی بات کو صحیح کسی طرح سمجھ سکیں یا کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کر لیں اور درست مان لیں، ان کو بھٹکانے کے لیے قرآن پاک کا استعمال یہ سب سے زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے بہت ساری جگہوں پہ اجمال ہے، تو قرآن پاک کا یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھٹکا سکیں. پھر اس میں رنگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ کچھ اس انداز کی پہلی ٹائپ علمی چیزیں لے آئیں گھما پھرا کر کے کہ اس گرداب میں، اس چکر میں عام لوگ پھنس جائیں کہ یہ تو کوئی بڑی گہری سحری باتیں کر رہے ہیں اور بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے تفسیر کی بات کر رہے ہیں، یہ سما نو اور جو ہے عربی گرامر کی بات کر رہے ہیں، تو بڑی گہرائی گویا ان کی گفتگو میں ہے اور بڑے ذی علم ہے اور بڑی مرکزیت کے ساتھ اپنی گفتگو رکھ رہے ہیں. ایسا کچھ تاثر پیدا ہو سننے والوں میں، اس لیے یہ ساری کوششیں یہ کرتے ہیں. آپ نے ان سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، یہ صاف طریقے سے بیچارے قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ابھی کل سے ایک صاحب اسٹریم میں آئے تھے اور وہ ہسٹری اور تاریخ پر بڑے تبصرے کر رہے تھے کہ ان کی ہسٹری جاننی چاہیے، ان کی تاریخ جاننی چاہیے. بھائی قرآن و سنت جاننا کافی ہے، یہاں بندے کو قرآن و سنت نہیں معلوم، قرآن سے اسے پڑھنا نہیں معلوم. انہوں نے فرمایا کہ مہدی موعود کی شان میں نازل ہوا کیا؟ ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر اس کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہ مہدی موعود کے بارے میں نازل، اور وہ مہدی موعود کون ہے؟ ان کا جون پوری، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. سوال اس بات کا کہ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے یہ بات، کیا قرآن میں یہ بات بتائی گئی کہیں کہ ثم ان علینا بیانہ؟ جھوٹے مہدیوں کو تو چھوڑ دیجئے، یہ خود جو مہدی ہیں حقیقی، جن کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہوگا، ان کی شان میں بھی یہ نازل نہیں ہوا ہے اور کوئی آیت قرآن پاک کی نہیں ہے مہدی کے سلسلے میں. جس مہدی کا، حقیقی مہدی کا جو تصور ہم رکھتے ہیں، جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں، اس مہدی کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کہیں بھی وارد نہیں ہوا ہے، کہیں بھی نہیں وارد ہوا ہے. جھوٹے مہدیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، جو مہدی موعود کی بات کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کس نے بیان کی؟ مہدی موعود نے، یعنی جون پوری صاحب نے بیان کی. اب جو ہے بھائی جون پوری صاحب کی تو تصدیق مطلوب ہے، تو ان کی تصدیق کے لیے بھی شہادت غیر چاہیے، غیر کی شہادت چاہیے، یعنی قرآن کی شہادت ہونی چاہیے، حدیث کی شہادت ہونی چاہیے، غیر کی شہادت چاہیے. وہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کو کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی. آپ کے بقول آپ کے مہدی نے کہا کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. پہلے ان کی تصدیق ہونی، اور ان کی تصدیق کے لیے غیر کی شہادت کی ضرورت ہے. جب شہادتوں کے ذریعہ وہ کنفرم ہو جائیں، شناخت اور معرفت کے ذریعہ وہ کنفرم ہو جائیں کہ ہاں یہ مہدی ہے، تب اگر وہ کوئی بات کہیں تو پھر اس پہ غور کیا جائے. بہرحال انہوں نے جو اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، میں نے دیکھیے بہت لمبی گفتگو آپ کو سنائی ہے. اب لوگ کہیں گے کہ جو ہے کاٹ کے گفتگو ہوتی ہے، تو کافی لمبی گفتگو آپ نے ان کی سنی. اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ سما انا علینا بیانہ میں جو سما ہے اس کا معنی ہوتا ہے کافی عرصہ بعد، پھر کچھ عرصہ بعد، ایک کے بعد دیگرے اس کا بیان کرنا، یعنی قرآن پاک کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے کہا. لیکن یہ سننا ہے، پھر مطلب ایک لمبے ٹائم کے بعد اس کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد
اس قرآن پاک کے معانی کا بیان کرنا، قرآن پاک کے معانی کا بیان کرنا ایک کافی عرصے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کا بیان مہدی موعود کے ذریعہ کافی عرصے بعد کرایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا گزر گیا، تابعین کا گزر گیا، تبع تابعین کا گزر گیا، اس کے بعد بھی کئی صدیاں گزر گئیں، اور کئی صدیاں گزر جانے کے بعد کافی عرصے بعد قرآن کے اس بیان کے مطابق ان کے مہدی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا بیان فرمایا۔ اب جھوٹی سچی باتوں سے قطع نظر، پھر آئیے اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ زید بھائی ایک چھوٹا سا میں نے بھیجا تھا، میں نے وہ لکھ کر کے ایک جگہ دلائل ڈال دیے تھے، آپ اگر لگا سکیں گے تو لگا دیں گے۔ پہلا مواد جو ہے، تو پہلے آئیے، آپ چونکہ انہوں نے چھیڑا ہوا ایسے گمراہ کرتے ہیں، ورنہ دیکھیے حقیقت میں تو یہ جواب آپ دینے لائق نہیں ہے، لیکن دیکھیے کچھ باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں میں اس کی وجہ سے غلط تاثر جاتا ہے کہ شاید کوئی علمی بات یہ کر رہے ہوں، شاید کوئی اہم بات یہ کر رہے ہوں۔ تو سما کے جو معنی ہیں، وہ معنی سما جو لکھا ہوگا زید بھائی وہی لگانا رہے گا۔ سما کے جو معنی ہیں وہ جاننا یہ ہے کہ صرف مدت کی تاخیر کے لیے نہیں ہے، یعنی سما کا صرف ایک معنی نہیں ہے، سما کے کئی سارے معنی ہیں، صرف مدت اور ٹائم کی تاخیر یہ معنی نہیں ہے۔ دوسرا، ایک معنی مدت کی تاخیر ہے، لیکن وہ مدت کیا ہوگی اور کتنی ہوگی اس میں بھی تفصیل ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت میں ثم ان علینا بیانہ میں ثم کیا 100% 100% تاخیر مدت ہی کے لیے ہے؟ یہ تین پہلو ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ ثم عربی گرامر میں صرف تاخیر مدت کے لیے نہیں آتا، دوسری بات یہ ہے کہ تاخیر مدت کے لیے آتا تو ہے لیکن اس میں بھی کئی پہلو ہیں۔ ہاں دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے معانی سما، اس کو میں نے ترتیب دیا تھا، تو اب یہاں پر میں پہلا لے رہا ہوں سما کے کئی سارے معنی، لیکن دو تین معنی میں یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ گرامر کی جو بحث انہوں نے چھیڑی ہے اس کا کانسیپٹ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو پہلی چیز میں نے جو یہاں نوٹ کیا ہے التراخی فی الاخبار، یعنی سما کا مطلب ٹائم کو لمبا کرنا نہیں ہوتا ہے ایک معنی، بلکہ معنی ہوتا ہے کہ خبر دینے میں لیٹ کرنا۔ صرف خبر دینے میں لیٹ جب کیا جائے تو سما استعمال کر دیا جاتا ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے بلغنی ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب، کہ تم نے جو آج کارنامہ انجام دیا ہے وہ مجھے پتا چل گیا ہے، پھر تو نے جو کل انجام دیا وہ تو اور عجیب ہے۔ اب دیکھیے یہ کل کا جو کارنامہ ہے تو پہلے ہے، آج کا جو کارنامہ ہے وہ بعد کا ہے، تو ایک کارنامہ کل ہوا پھر ٹائم گزرنے کے بعد آج ہوا، تو سما تو اسی معنی کے لیے آتا ہے آپ کے بقول، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ سما کا اے معنی بھی ہوتا ہے کہ خبر دینے میں یہاں تاخیر کی، یہاں ٹائم کی تاخیر مراد نہیں ہے، صرف خبر دینے میں تاخیر کی گئی ہے، اس لیے یہاں سما استعمال کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال موجود ہے سورہ انعام میں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم لوگ اس راستے کی پیروی کرو۔ یہ یہاں پہ زید بھائی قرآنی مثال کے نیچے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم لوگ راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کتاب عطا کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلے آئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے تو آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، پہلے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پہلے ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، ان کو شریعت بھی بعد میں ملی ہے۔ لیکن یہاں آیت میں
جو सुम्मा आया है वो टाइम की ताखीर बताने के लिए नहीं, बल्कि खबर बाद में दिया। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो पहले हुआ है, लेकिन किसी वजह से उसकी खबर बाद में दी गई, तो इसलिए यहां सुम्मा इस्तेमाल कर लिया गया। यानी खबर की तरतीब के लिए सुम्मा इस्तेमाल होता है। जब किसी चीज की खबर आप बाद में देते हैं तो वहां सुम्मा इस्तेमाल कर देते हैं। एक माना तो यह है। दूसरा माना है अत-तराखी और-रुतबी लिदलालती अला तफाउती वल बुअद बैन रुतबतैन, ये कि वहां ना तो टाइम की ताखीर मुराद होती है, ना खबर देने में तरतीब मुराद होती है, बल्कि दर्जे और मर्तबे का फर्क बयान करना मकसूद होता है। यानी सुम्मा कह करके, फिर कह करके ये मकसद नहीं होता है कि टाइम की ताखीर बताई जाए, न ये मकसद होता है कि खबर की तरतीब बताई जाए, बल्कि मकसद ये होता है कि सुम्मा से पहले और सुम्मा के बाद जो चीज है, इन दोनों के दर्जात में, मकामात में फर्क है। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में की आयत है सूरह ताहा की कि व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा, कि यकीनन मैं बख्शने वाला हूं उसे जिसने तौबा किया, जो ईमान लाया, जिसने नेक अमल किया, फिर हिदायत याब हुआ। अब देखिए, हिदायत का तज़किरा ताखीर से है, हिदायत का तज़किरा ताखीर से है, वरना हिदायत को पहले जिक्र करना चाहिए, मगर हिदायत का तज़किरा ताखीर से है। ईमान का तज़किरा पहले है, क्योंकि ईमान का दर्जा बुलंद है। तो यहां पे सुम्मा का इस्तेमाल ना टाइम स्पेस के लिए है, ना तो सुम्मा का इस्तेमाल किसी चीज के बयान की तरतीब के लिए है, बल्कि यहां सुम्मा का इस्तेमाल दर्जात में और मकामात में फर्क के लिए है। अब तीसरा माना, बहुत सारे मानी में 3 मानी मैंने मुंतखब किए थे। तीसरा माना वो जो इन्होंने बताया कि यहां सुम्मा इन्ना अलैना बयाना में सुम्मा ताखीर जमाना के लिए आया है। तो सुम्मा वाकई ताखीर जमाना के लिए भी आता है, जैसे कुरान पाक। लेकिन यहां 2 बातें हैं। एक तो बात यह होगी, मैं उसे आगे पेश करूंगा, कि क्या सुम्मा ताखीर जमाना ही के लिए यहां आया है, या मुफस्सिरीन के यहां कुछ और बात भी कही गई है। और दूसरे, ताखीर जमाना के लिए सुम्मा जब आता है बतौर खास कुरान में, तो उससे कौन सा टाइम मुराद होता है और किस दर्जे की ताखीर मुराद होती है। अब यहाँ पे आयत देख रहे हैं आप, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समा, क्या आप नहीं देख रहे कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के चश्मों में उसे बहाया, जारी किया। सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु, फिर उस पानी से अल्लाह ताला रंग बिरंगे जो है खेतियां उगाता है, फसलें उगाता है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फरन, फिर वो खेती खुश्क हो जाती है और तुम उसे जर्द देखते हो। सुम्मा यजअलु हुतामन, फिर अल्लाह ताला उसे चूरा चूरा कर डालता है। अब यहाँ पे कई जगह सुम्मा इस्तेमाल है। देखिए, यहाँ पे एक सुम्मा है, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्द सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन। तो अब ये सुम्मा यहाँ पे ताखीर जमाना के लिए। अब यहाँ पे पानी बरसने और फसल के उगने का जो वक्फा है बहुत ज्यादा नहीं होता। पानी जब, बारिश जब होती है और दाने जब उगते हैं, घास जब उगती है, फसलें जो उगती हैं, उनका जमाना जो है बहुत लंबा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है। कभी बहुत मुख्तसर होता है, कभी थोड़ा कुछ लंबा, बहरहाल बहुत लंबा नहीं होता। लेकिन फिर सुम्मा का इस्तेमाल है, सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फरन। अब फसल जब उग जाती है तो उसके जर्द और पीले होने का वक्फा काफी तवील है। देखिए, सुम्मा एक जगह ताखीर जमाना के लिए आया है, लेकिन वो ताखीर बहुत शॉर्ट है। इसी आयत में सुम्मा दूसरे मकाम पे आया है, आगे आया है, यहां पे टाइम बहुत लंबा है, वक्फा तवील है। फिर उसके बाद में सुम्मा तीसरे मकाम पे आया है, सुम्मा यजअलहु हुतामन, फिर अल्लाह ताला उसे चूरा चूरा कर देता है। अब ये जो फसल जब जर्द हो जाती है तो उसके चूरा चूरा होने का मरहला अलग अलग समझा गया है, जाना गया है, देखा गया है। कभी तो वो बहुत लंबा होता है और कभी बहुत लंबा नहीं होता है। मालूम हुआ आप अरसा की और जमाना की तायीन इस आयत से कर ही नहीं सकते कि अगर सुम्मा ताखीर के लिए आता है तो उससे कितनी ताखीर मुराद होगी। यहां इस आयत में अगर आप सुम्मा ताखीर ही के लिए मुराद ले लें तो उससे ताखीर कितनी मुराद होगी, इसको आप कंफर्म नहीं कर सकते।
نہ تو قرآن پاک میں یہ کنفرم طریقے سے بیان ہے، نہ تو گرامر کی روح سے آپ اس کو طے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سما کتنی تاخیر کے لیے ہے۔ اس کی تاخیر سیاق و سباق سے طے ہوگی، گرامر سے طے نہیں ہوگی۔ اب جب عرصہ کا لمبا ہونا اور مختصر ہونا آپ متعین نہیں کر سکتے، تو سوال یہ ہے کہ مہدویت پر آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ مہدویت پر آپ کا استدلال باطل ہے، کیونکہ جس جھوٹے مہدی کا آپ پرچار کر رہے ہیں قرآن پاک میں تعویل کر کے، اس کا ایک متعین زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس جھوٹے مہدی کی پیدائش تک یہ متعین زمانہ اور اتنا لمبا زمانہ آپ کیا اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کسی آپ کے نزدیک کوئی بھی عرصہ ہوگا، کسی دوسرے مہدی کے دعوے دار کے نزدیک کوئی دوسرا عرصہ ہوگا، کسی تیسرے کے نزدیک کوئی تیسرا عرصہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تاخیر زمانہ کس مہدی پہ فٹ کیا جائے گا، یہ بات کیسے طے ہوگی؟ یہ اس لیے آپ کا استدلال جو ہے باطل ہے۔ اب زید بھائی ایک دوسرا اسکرین شاٹ ہے، میں بات کے اختتام کی طرف چل رہا ہوں، ابھی ویڈیو کے کئی حصے ہیں تو انشاءاللہ باقی حصے بعد میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو سما انا علینا بیانا میں جو سما کو انہوں نے کہا کہ یہ تاخیر کے لیے استعمال ہے، اگر تاخیر کے لیے ہے بھی تو اس میں پریشانی کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ سما انا علینا بیانا میں سما جو ہے تاخیر زمانہ کے لیے جو ہے متعین نہیں، کہ یہاں سما سے مراد تاخیر زمانہ ہے، قطعی طور پر یہ متعین نہیں ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ ہاں میں کچھ ایک آیتیں میں چاہ رہا تھا کہ پیش کر دوں اس دلیل کے طور پہ کہ سما جو ہے وہ تاخیر کے لیے نہیں آتا ہے، تاکہ آپ کا وہ نقطہ مکمل ہو جائے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا ایک مطلب صریح دلیل موجود ہے کہ سما جو ہے وہ تاخیر کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قریب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سما میں لازماً تاخیر ہوتی ہے، تو سما میں یہ بیان تو ہوتا ہے کہ فلاں کام کے بعد فلاں کام کرنا ہے، لیکن یہ بہت لمبا ہونا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ سما میں یہ بہت لمبا بہت ہونا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ فرما رہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کی قبول کرتا ہے؟ جو جہالت کی وجہ سے کوئی غلطی کا کام، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر سما کا بھی لفظ آیا ہے اور قریب کا بھی لفظ آیا ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ جب بھی سما آئے تو اس سے بود ہی مراد ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر باقاعدہ سما کے ساتھ قریب کا لفظ لا رہا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سما جو ہے وہ قربت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک آیت یہ ہے، دوسری آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کو ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر کے اس کو ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا۔ علقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے انسان نطفے کی شکل میں تھا، پھر یہ نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل میں بنا دیا۔ اب بتائیں، آپ حدیث میں باقاعدہ یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ جو نطفہ سے لے کر کے علقہ کے درمیان کی مدت ہوتی ہے وہ 40 دن کی مدت ہوتی ہے، اور 40 دن کی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ سما کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پہلے اللہ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس سے پہلی والی آیت میں کہ ہم نے پہلے اس کو نطفہ بنا کر کے محفوظ جگہ میں قرار دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور اس کے بعد اس نطفہ کو ہم نے خون بنا دیا۔ تو یہ 2 آیتیں ہو گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک تیسری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 29 اور 30 میں فرما رہے ہیں، یہاں پہ حج کے الگ الگ مناسک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وَيَذْكُرُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ وہ لوگ حج کرنے والے مخصوص ایام میں، یا مخصوص ایام سے مراد ایام تشریق ہے، تو ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور جانور ذبح کریں، اس میں سے خود بھی کھائیں اور غریبوں کو اور محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ فرما رہا ہے پھر وہ اپنی نظریں پوری کریں اور اپنے میل کچیل کو دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور بیت عتیق کا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔ اب ایام تشریق میں جانور کو ذبح کرنے کے بعد سے لے کر کے اپنے لیقضوا تفثہم، اپنا میل کچیل دور کریں یعنی احرام سے حلال ہو جائیں اور اپنی نظر پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں یعنی طواف افاضہ کریں۔ تو طواف افاضہ کب ہوتا ہے؟ ایام تشریق کے 3 دن گزرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ انسان ذوالحجہ کے آخر تک طواف افاضہ کرتا ہے، تو یعنی کل ملا کر کے 17 18 20 دن ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ تو 17 18 20 دن کی جو مدت ہے اس کے لیے ثم کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ 3 مثالیں بھی میں شابان جب بھائی نے جب ویڈیو چلائی تبھی میں نے یہ 3 مثالیں نکالی ہیں۔ آپ کو قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جس میں ثم بہت قلیل مدت کے لیے تاخیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ ثم مدت کا لمبا یا کم ہونا نہیں بتاتا ہے، بس ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آنا بتاتا ہے، وہ فوراً بھی ہو سکتا ہے، وہ تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جہاں پہ بھی سما آیا ہے وہاں لازماً لمبی مدت مراد ہے، یہ تو قرآن مجید جو عام سا طالب علم ہے وہ بھی پڑھے گا، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ 3 آیتیں فی الوقت میرے ذہن میں آئی تھی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو ہم دونوں کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سما لازماً تاخیر کے لیے آتا ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرے، جہاں بھی سما تاخیر کے لیے آیا ہے وہاں تاخیر کے زمانے بالکل الگ الگ ہیں۔ کسی آپ متعین زمانے کو طے نہیں کر سکتے کہ اتنی تاخیر کے لیے آتا، پھر کافی عرصے کی تاخیر مراد لینا یہ تو اور غلط ہے۔ اب جو بات میں پیش کرنا جا رہا تھا کہ سما انا علینا بیانہ میں سما کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تاخیر زمانہ کے لیے قطعی ہے، تھوڑا سا بڑا کر دیں گے زید بھائی اس کو، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سما کو یہاں پہ علماء نے تاخیر زمانہ کے لیے مانا ہے، لیکن اس سے بھی آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی، کیونکہ تاخیر زمانہ سے وہ تاخیر جو آپ مراد لیتے ہیں وہ تو ہرگز مراد نہیں، لیکن یہاں پر سما تاخیر ہی کے لیے قطعی نہیں ہے۔ دوسرا موقف ہے اس آیت میں زیر بحث، دوسرا موقف بھی ہے لغت کے حوالے سے۔ مفسرین کی فہرست میں ابن عاشور کے ہاں جو گہرائی ہے وہ بے نظیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آئیے وہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس آیت میں سما کی وضاحت وہ کرتے ہیں، اور بیان کی بھی وضاحت ہو جائے گی یہیں پہ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں وہ سما فی سما انا علینا بیانہ، کہ سما کا لفظ سما انا علینا بیانہ میں جو وارد ہوا ہے للتراخی فی الرتبتی، درجات میں فرق کے لیے آیا ہے، مقامات میں فرق کو بیان کرنے کے لیے آیا، ای تفاوت بین رتبتی الجملۃ المعطوف علیہا وہی قولہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وبین رتبۃ الجملۃ المعطوفۃ وہی ان علینا بیانہ۔ ان علینا یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 2 جملوں میں جو معنی ہے ان میں تفاوت اور فرق بیان کرنے کے لیے آیا۔ وہ کیا ہے؟ ان علینا جمع ہوا قرآن، ایک یہ ہے اور دوسرا ہے ان علینا بیانہ۔ ان دونوں میں تفاوت اور فرق کو بیان کرنے کے لیے سما یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ تاخیر زمانہ کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ دوسرے بعض مفسرین نے تاخیر زمانہ بھی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے وَمَعْنَى الْجُمْلَتَيْن، ہاں وَمَعْنَى الْجُمْلَتَيْن، وَمَعْنَى الْجُمْلَتَيْن آپ پہلی دوسری تیسری چوتھی لائن میں دیکھیں گے وَمَعْنَى الْجُمْلَتَيْن، اور دونوں جملوں کا معنی یہ ہو رہا ہے کہ أَنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ الْوَحْيِ وَأَن تَقْرَأَهُ، کہ ہمارے ذمہ ہے وحی کا جمع کرنا اور ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اسے پڑھ سکیں، وَفَوْقَ ذَلِكَ، اور اس سے آگے۔ اب دیکھیے یہ سما کا معنی یعنی سما ان علینا، سما کا معنی بیان کر رہے ہیں، وَفَوْقَ ذَلِكَ، اور اس سے کہیں آگے یعنی اس سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ ان تبینہ للناس بلسان، کہ آپ اس قرآن کو اپنی زبان سے لوگوں کے لیے بیان کریں۔
یعنی ہمارے ذمہ قرآن کا جمع کرنا بھی ہے، ہمارے ذمہ قرآن کا آپ کو پڑھانا بھی ہے، اور ہمارے ذمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس قرآن کو اپنی زبان سے لوگوں کو سنائیں. اے نتکفل لکا بأن یکون جمعہ وقرآنہ بلسانک عن ظہر قلبک، کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کی کفالت لیتے ہیں، اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا آپ کی زبان سے زبانی، یہ ہمارے ذمہ ہے. لا بکتابت تقرؤھا، کہیں لکھ کر کے دیکھ کر کے لکھوا کر کے دیکھ کر کے پڑھنا نہیں، بلکہ زبانی بل یکون محفوظا فی الصدور، بلکہ سینوں میں محفوظ ہوگا. بینا لکل سامع، ہر سننے والے کے لیے واضح ہوگا. لا یتوقف علی مراجعۃ ولا علی احضار مصحف من قرب او بعد، کہ کسی مصحف میں دیکھنا اور کسی مصحف کو منگوانا دور نزدیک سے اس پر منحصر نہیں ہوگا. آپ زبانی اپنی زبان سے قرآن پاک کو لوگوں کے لیے آپ بیان کر سکیں گے. پھر آگے خاص لفظ زید بھائی تھوڑا سا اوپر کر دیجئے ذرا سا، ایک لائن اور اس میں سے جو ہے، ہاں بس کہہ رہے ہیں خلاصے کے طور پہ، فل بیان ہونا بیان الفاظ ہی، فل بیان ہونا بیان الفاظ ہی، یہاں بیان سے مراد قرآن کے الفاظ کا بیان ہے. ولیس بیان معانیہ، اور اس کے معنی کا بیان نہیں. لأن بیان معانیہ ملازم لورود الفاظہ، کیونکہ معنی کا بیان جو ہے الفاظ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر الفاظ سے بیان قطعی خارج ہو جائے تو پھر الفاظ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی الفاظ بولے جائیں گے زبان سے تو سننے والے اس کا جو لازمی بیان ہے، جو لازمی معنی ہے، وہ ضرور سنیں گے. اتنا بیان ہونا ہی ہونا ہے قرآن کا الفاظ کے سنتے ہی. تو یہاں پہ الفاظ کا بیان مراد ہے، معنی کا بیان مراد نہیں ہے، یہ فرما رہے ہیں. بہرحال اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو تفسیر بالرائے نہیں، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. اس تفسیر کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر سے بھی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو ثم انا علینا بیانہ ہے، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، یہ الفاظ کا بیان مراد ہے، معانی کی تفصیلات یہاں مراد نہیں ہے. ایک اثر، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ تفسیر صرف غلط ہے، لیکن یہاں پر بیان کو جو ہے بیان معنی مراد لینا ہے، لازم نہیں. عبداللہ بن عباس کا اثر ہے، بخاری کی روایت ہے. سید بھائی میں نے وہ روایت آپ کو بھیجی ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ روایت یہاں سے لے سکیں گے. میں اپنی بات کہہ دے رہا ہوں، زید بھائی لگا دیں گے کہ اس معنی کی تائید میں نے کہا بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے، اور اسی مفہوم کی روایت ابن جریر طبری نے اپنی سند سے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. روایت بخاری میں جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جمعہ لہو فی صدری کا وتقراہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآن قال فاستمع لہ وانصت ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا ان تقرأ. پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، ثم ان علینا بیانا. تھوڑا اور کریں گے اوپر، تو اور اوپر کریں گے تو الفاظ آئیں گے. ایک منٹ بس، ایک منٹ، ہاں آ گیا. دیکھیے ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، یعنی پھر ہمارے ذمہ ہے یہ بات کہ آپ اس قرآن کو پڑھ سکیں اور لوگوں کو سنا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بڑے واضح الفاظ میں بیان کو بیان معنی نہیں بلکہ بیان الفاظ قرار دیا ہے. اب اس طریقے سے اس تفسیر کی روشنی میں تو جون پوری صاحب کے یہ فالوورز کا پورا ڈھانچہ ہی گر جائے گا. خلاصہ کیا ہے کہ سما کئی معنی کے لیے آتا ہے، لازمی طور پہ تاخیر زمانہ کے لیے نہیں آتا. نمبر 2، ایک معنی تاخیر زمانہ کا بھی ہے، لیکن تاخیر زمانہ کتنی ہو یہ چیز سما سے متعین نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے مہدی پر استدلال بھی اس سے باطل ہے. نمبر 3، اس آیت میں تحقیقی بات یہ ہے کہ تاخیر کا جو سما کا معنی ہے وہ رتبے کے لحاظ سے ہے، زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے. چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ لفظ بیان سے مراد
جہاں علماء نے معنی اور حلال و حرام کا بیان لکھا ہے، وہیں عبداللہ بن عباس کا اثر اور لغت کے ماہر ترین علماء کی رائے بھی یہ ہے کہ بیان معنی مراد نہیں ہے، بیان الفاظ مراد ہے۔ اب جو ہے 1-2 منٹ میں اس پہ ایک تبصرہ ہو جائے کہ یہاں ہم چلیے اب تنازل میں کرتا ہوں، یہاں تراخی اور تاخیر مان لیتے ہیں، یہاں پہ ہم رتبے والی تاخیر نہیں بلکہ زمانے والی تاخیر مان لیتے ہیں، چلیے جو ایک قول کے مطابق درست بھی ہے۔ پھر تنازل میں کرتا ہوں، بیان سے مراد بیان الفاظ نہیں بلکہ بیان معنی ہم مراد لیتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے، تو چلیے ہم بیان معنی مراد لے لیتے ہیں، تاخیر زمانہ مراد لے لیتے ہیں، پھر ہم تنازل کر کے بیان معنی کے بجائے بیان الفاظ مراد لیتے ہیں، پھر آپ کی غلط بات بھی بالفرض والمحال تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا کہ قرآن کا بیان ایک لمبے عرصے کے بعد، کئی صدیوں کے بعد جون پوری صاحب کے ذریعہ ہوا۔ اب میرا سوال یہ ہے ہر مادنی سے کہ جب قرآن کا بیان کم و بیش 850 سال کے بعد ہوا، یعنی 8 صدیوں کے بعد ہوا، تو اس سے پہلے قرآن پر عمل کیسے ہو رہا تھا؟ جب قرآن پاک کا بیان 8 صدیوں کے بعد ہوا، اس کے معانی کا بیان، تو قرآن پاک پر عمل پہلی صدی سے لے کے 8ویں صدی تک کیسے ہو رہا تھا؟ اس کا جواب مہدویوں کے ذمہ۔ دوسرا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں کچھ مخصوص معنی جون پوری کی آمد تک بیان نہیں ہوئے تھے، یعنی قرآن کے معنی تو اللہ کے رسول نے بیان کیے تھے لیکن کچھ مخصوص معنی تھے جو بیان نہیں ہوئے تھے، سوال یہ ہے اس تخصیص کی دلیل کہاں ہے؟ آیت میں تو پورے بیان پر تاخیر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے کافی زمانے بعد، تو اس میں کچھ بیان میں سے تھوڑا سا بیان ہمارے ذمہ ہے کافی زمانے بعد، اس تخصیص کی کیا دلیل ہے؟ یہ تھوڑے سے بیان کی تاخیر، وہ بھی آپ والی تاخیر، کیا دلیل ہے اس کی؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کے ذمہ ہے۔ پھر یہ تھوڑا سا جو بیان ہے، یہ تھوڑا سا جو بیان آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں نہیں بیان ہوئی تھیں، آپ کے مہدی موعود جو جھوٹے ہیں ان کے ذریعہ بیان ہوئی، سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس تھوڑے والے بیان کے بغیر بھی تو لوگ مومن تھے کہ نہیں تھے؟ یہ تھوڑا سا بیان تو اس زمانے میں نہیں ہوا، تو جب یہ تھوڑا سا بیان اس زمانے میں نہیں ہوا، یہ بہت لمبے کئی صدیوں بعد ہوا، تو اس تھوڑے سے بیان کے بغیر بھی تو لوگ مسلمان تھے، لوگ مومن تھے، لوگوں کے فضائل تھے، صحابہ کے تابعین کے، اس بیان کے بغیر تھے۔ تو اس بیان سے نیا کیا ملا ہم کو؟ اس بیان کے بغیر سابقون اولون تھے، اس بیان کے بغیر مہاجرین تھے، اس بیان کے بغیر انصار تھے، اس بیان کے بغیر اصحاب بیعت رضوان تھے، اس بیان کے بغیر شہداء تھے، اس بیان کے بغیر تمام الگ الگ فضائل والے مجموعی اور انفرادی صحابہ تھے، اس بیان کے بغیر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بیان جو باقی رہ گیا تھا، اس کے بعد میں آنے کا نیا فائدہ کیا ملا؟ اگر جو نیا ملا وہ دین ہے اور دین کا حصہ ہے، تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اور اگر وہ دین نہیں ہے جو تھوڑا سا بیان تھا، کچھ ایسے ہی غیر اہم چیز ہے، تو اس بیان کی پھر کیا ضرورت ہے انسانوں کو؟ اور اگر وہ بیان آپ کے بقول خود جون پوری صاحب ہے کہ ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، یعنی جون پوری کا پیدا کرنا، تو جون پوری کوئی معنی ہے کیا؟ جون پوری تو ایک جسم ہے، ہڈی گوشت خون کا مجموعہ ہے، کوئی معنی تو نہیں ہے کہ ان کو یہاں مراد لیا جائے۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی، وقت تھوڑا سا لمبا ہوا، ابھی ویڈیو کے کئی حصے باقی ہیں، جو ہے تو ابھی وہ بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پھر جو ہے یہاں سے آگے جو ہے، حالانکہ ایک کلپ میں ایک بات رہ گئی تھی، میں سوچا بیان کروں، لیکن ابھی ڈسکشن کا ہمارا وقت کم ہو جائے گا، تو میں اس کو ابھی مؤخر کرتا ہوں۔ اور یہ تھوڑی سی علمی بحث آ گئی تھی اس میں، انشاءاللہ آگے کی جو بحثیں رہیں گی وہ کافی آسان ہوں گی، مجبوری تھی میری کہ وہ اس طرح کی علمی بحث کرنی پڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ بھائی یہ ایک بات اس پر غور کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ محض ایک شخص کی مہدویت ثابت کرنے کے لیے
یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 1400 سال سے امت جو ہے وہ دین سمجھ ہی نہیں پائی، یعنی دین کا بیان ہوا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا اور قرآن کا بیان ہی نہیں ہوا 1400 سال تک کے، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ محدثین کو، کسی تک کے قرآن کا بیان نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل تو کر دیا، پر اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سالوں کے بعد جا کر کے ایک آدمی پر نازل کی، اور اس سے پہلے لوگ قرآن سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ جو زمانہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے، وہ خیر القرون میں لوگوں کو قرآن تو پہنچا پر قرآن کی وضاحت ان تک کے نہیں پہنچی۔ وہ لوگ جو دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک کے قرآن کا بیان ہی نہیں پہنچا۔ 800-900 سال کے بعد جب جون پوری صاحب پیدا ہوئے تب جا کر کے قرآن کا بیان جو ہے وہ ہوا۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو سن کر ہی فوراً ریجیکٹ کر دینا چاہیے کہ قرآن مجید کا بیان اللہ تعالیٰ نے نہ رسول پہ کیا، نہ رسول کے بعد آنے والے صحابہ پہ کیا، وہ بیان جا کر کے جون پوری صاحب پہ مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کو وضاحت کرنا، اس کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ بیان اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ پہ کیا تھا، پھر رسول اللہ کو حکم دیا تھا کہ آپ امت تک کے بھی یہ بیان پہنچا دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں پر، وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے کہ ان پر کیا نازل کیا گیا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بیان نازل کیا رسول اللہ پر، اور رسول اللہ نے وہ بیان امت تک بھی پہنچایا۔ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پہ قرآن تو نازل ہوا پر اس کا بیان اور اس کی وضاحت نہیں نازل ہوئی، وہ وضاحت جا کر کے جون پوری صاحب پر 800-900 850 سال کے بعد جون پوری صاحب پر جا کر کے نازل ہوئی۔ یہ بات خود اپنے آپ میں ناقابل التفات ہے، اس کو سن کر کے ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ ایک عام مسلمان کے لیے اس پہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ اس پر غور بھی کرے گی کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے کلام کے ساتھ ایک طرح سے کھلواڑ ہے کہ اس سے معنی بدلنا، کہ دین مکمل نہیں تھا 1400 سال پہلے جو دین نازل ہوا، ابھی ہر مہدی کا ماننے والا آ کے کہے گا کہ ہمارے مہدی نے آ کے تفسیر بتائی، ہاں قرآن کی میننگ بتائی۔ اب یہ بتاؤ میننگ بتانے کے لیے ان کے پاس سورس کیا ہے؟ بھئی جب صحابہ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو ان کے ٹیچر تھے، یعلمہم الکتاب، جنہوں نے ان کو کتاب سکھائی۔ اب یہ جو مہدی کے دعوے دار ہے، ان کے پاس تو ٹیچر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سٹینڈ الون بعد کے زمانے میں کہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر لازم کیا آتا ہے کہ ان کے پاس وحی آتی تھی، ان کے پاس وحی آتی تھی، اسی وجہ سے قرآن کی آیتوں کی معنی وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کتنے سارے پرابلمز ہیں، یعنی کہ یہ جو بات آئی نا سامنے، کتنے سارے پرابلمز ہیں، اور بیچارے معصوم عوام ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی دلیل انہوں نے بیان کر دی، قرآن کی آیت پڑھ کر کے ہمارے مہدی کی دلیل دے دی ہے۔ اور یہ ہے جس ٹائپ کی دلیلوں پر لوگوں کا ایمان بنتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ چلیں تو ہم ابھی ڈسکشن اچھا، یہ بات کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے زید بھائی، اور میرے خیال سے ایک ویڈیو جو گروپ میں ہے آپ نے شیئر کیا تھا اس کو بھی شیئر کر دیں یہاں پہ، کہ یہ مسئلہ صرف جھوٹے مہدوی ہونے کا مسئلہ نہیں کہ یہ لوگ مہدی کو ایک مہدی مانتے جون پوری کو،